السلام علیکم ناظرین، میں ایم حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بڑا عجیب سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں کونتا رہتا ہے، اور کئی بار ہماری توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ان کی آخر کیا پریشانی ہے۔ لیکن جہاں تک میری اپنی آبزرویشن ہے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اور یہ معلومات کوئی ایک دو دن میں حاصل نہیں کی گئی، میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، نوکری کرتے ہوئے بھی اور رہائشی علاقوں میں رہتے ہوئے بھی۔ تقریباً 30 سال میں ہندوؤں کے ساتھ رہا ہوں، اور میں نے ان کے مزاج کو اس دوران سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ میری اپنی ریسرچ، میری اپنی تحقیق مجھے صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ مسلمان تو ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہندو مسلمان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر یہ تھیوری کہاں سے جنم لیتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کو اپنے غلام کے طور پر، نوکر کے طور پر رکھنے میں بہت کمفرٹیبل ہیں۔ آپ کسی بھی بڑی کالونی میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے رہائشی علاقے میں چلے جائیں جہاں خوشحال ہندو رہتے ہوں، وہاں آپ ان کے نوکروں کے طور پر مسلمانوں کی بھاری فوج دیکھیں گے۔ کوئی جھاڑو دے رہا ہوگا، کوئی کار کی ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، کوئی سبزی لانے کے کام پر معمور ہوگا، کوئی ان کے بچوں کو اسکول تک پہنچانے کے کام پہ لگا ہوگا۔ کوئی پریشانی ان کو ایسے لوگوں سے نہیں ہوتی جو ان کی خدمت پر معمور ہیں۔ یعنی مسلمان اگر دلت ورگ سے ملتا جلتا نظر آئے، شودر کے کام کو کرتا ہوا نظر آئے، تو انہیں مسلمانوں سے بالکل پرہیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ان کی برابری کرتا ہوا ان کے پڑوس میں جا بسے، تو پھر ان کو اکثر تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اس کا کئی بار لوگوں کو تجربہ ہوا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر جب ایک ہندو کالونی میں، ایک اچھی ہندو کالونی میں رہنے کے لیے گیا، جمنا پارک کے علاقے میں جو دلی میں واقع ہے، تو مجھے اس تجربے کا سامنا ہوا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہاں کہاں آ گئے؟ آپ کو تو بہت سستی جگہ پہ بہت اچھا مکان مل سکتا تھا، آپ اپنے کلچر میں رہتے، اپنے مذہب والوں کے ساتھ رہتے، یہاں تو آپ کو پریشانی ہوگی، یہاں تو بہت مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کوئی بھی چیز آپ کی پہنچ سے باہر ہوگی۔ وہ لوگ شاید میرے معیار سے واقف نہیں تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اس بات کو لے کر بڑے انکمفرٹیبل سے ہو رہے تھے کہ ایک مسلمان ان کے علاقے میں رہنے کے لیے کیوں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگتا ہو کہ میری ذاتی پرابلم ہے، لیکن مہیش بھٹ سے ایک بار جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بھانجے عمران ہاشمی کو بھی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ کسی مسلم علاقے میں پہنچے، جب وہ کسی ہندو علاقے میں پہنچے، جو کہ ایک اچھی کالونی تھی جہاں پر فلیٹس تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہاں اپنے معیار کے مطابق رہ کر زندگی گزاریں، تو ان کے نام کی تختی کو دیکھ کر سارے لوگ بگڑ اٹھے، اور پھر وہ اپنی اس کے پاس چلے گئے، کمیٹی کے پاس، اور کمیٹی والوں نے ان سے آ کر کہا کہ آپ کہیں اور رہ لیں، یعنی آپ کرائے پر کسی ہندو کا مکان نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان ان کے پڑوس میں جا کر بسے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس سے انکار کرنے کی ہمت کسی ہندو کے اندر نہیں ہو سکتی۔ وہ لاکھ کہتے رہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کوئی ایسا ہندو دیکھا ہے، کوئی ایسا مڈل کلاس کا ہندو دیکھا ہے جس نے کسی ابر مڈل کلاس مسلم علاقے میں اپنے شوق سے رہنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ جبکہ آپ کو ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان مل جائیں گے جو بغیر کسی پرابلم کے ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں گے، ان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہو رہی ہوگی، وہ اپنے مذہبی اقدار تک کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں کے اندر وہ فراخ دلی نہیں پائی جاتی، یا وہ کشادہ دلی نہیں پائی جاتی، یا اتنا بڑا دل ان کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے مسلمان کو بھی اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں جو دیکھنے میں، سننے میں، دیکھنے والے میں ہر طرح سے ان جیسا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا ہم سب کو اعتراف کر لینا چاہیے۔ میرے ان مسلم بھائیوں کو بھی جو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کی کوئی کمی رہتی ہے، اور جب ہم پچھلی تاریخوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جناح ہندوستان سے پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے، وہ انڈیا میں رہنا چاہتے تھے، وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اندر خوش تھے، کمفرٹیبل تھے، وہ ہندوستان کا ڈویژن بھی نہیں چاہتے تھے، انہیں تو مجبور کیا گیا۔ بلکہ کانگریسی اس فراخ میں تھے کہ کب جناح صاحب کہیں کہ صاحب ہمیں پاکستان دے دو، اور ایک چھوٹا سا حصہ دے دیا جائے اور ہندوستان کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر نکال دیا جائے، اور کانگریسی اپنی اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت اچھی طرح کامیاب رہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا ایونٹ ہے جس کی طرف سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس سچائی کا اعتراف کر لینا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو۔ میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس کلپ کو دیکھا ہے کہ اگر وہ اس سچائی سے
متفق ہوں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر انہیں لگتا ہو کہ اس میں کوئی کمی یا خامی ہے تو مجھ سے براہ راست رابطہ کریں. اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں قومی پارٹی آف انڈیا ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے تو ہماری پارٹی کی رکنیت کو بھی قبول کریں. تھینک یو سو مچ.